الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فارسلنا الی روحنا فتمثل لها بشرا سویا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: پھر ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنے جبرائیل کو، پس وہ ظاہر ہوا اس کے سامنے ایک ٹھیک ٹھاک انسان کی صورت میں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم کی آیات سے اس شعر اور حدیث پاک جو حدیث قدسی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پس تخلیق کر دیا، اس کی تشریح اور اس شعر کی تشریح قرآنی آیات کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ شعر یوں ہے: حضرت معین الدین چشتی والد گرامی حضرت نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا رحمۃ اللہ علیہم، یہ والد گرامی ہیں، ان کے حوالے سے شعر یوں ہے: کہیں شکل عابد کہیں شکل معبود، ہے اصل میں ایک ہی ذات موجود، جو پردہ اٹھا پھر ہوا صاف مشہود، وہی ذات مطلق مقید بنی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے جتنی ہمیں کائنات نظر آتی ہے، اس میں جتنی چیزیں اس کائنات کی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کچھ کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کسی کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے۔ انسانوں کی بولیاں ہی لیں، تھوڑی سی دور جائیں تو دوسرے کی بولی بھی نہیں سمجھ آتی، حالانکہ ہیں سب انسان، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفات کا اظہار ہے۔ وہی ذہن ہے جو کیا کیا بول لیتا ہے، زبان تو ادا کرتی نا، سوچتا تو ذہن ہی ہے نا، یاد تو ذہن ہی کرتا ہے نا۔ تو اس آیت کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی وہ یوں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات عطا کردہ ہیں وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں بدل جاتی ہیں، بدل سکتی ہیں اللہ کے اذن سے۔ جیسا کہ فرشتے نور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نور ہیں، تو وہ حضرت مریم کے سامنے اس آیت کے مطابق جو ہے ایک بشر مکمل انسانی روپ میں ظاہر ہوئے۔ بشر کی تخلیق مٹی سے ہے، نور ہے، فرشتے کی تخلیق نور سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے، لیکن بے شک وہ بشر مکمل، بشراً سویہ ہے قرآن میں، مکمل بشر کی شکل میں ظاہر تو ہوئے لیکن اپنی نورانیت کو قائم رکھتے ہوئے۔ مقصد یہاں یہ سمجھانا ہے کہ کوئی چیز جب تمثل کرتی ہے، کوئی چیز کسی ایک حالت سے دوسری حالت میں آتی ہے تو اپنی اصلیت، اپنی حقیقت پر قائم رہتی ہے۔ اب یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جب جبرائیل امین ایک انسان کے روپ میں جناب مریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو ان کی حقیقت بھی سمٹ کر انسانی صورت میں آ چکی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام کی حقیقت کی جو وسعت ہے اس کے متعلق جو احادیث میں آیا ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے شدید القوا قرآن میں کہا ہے، اس نام سے بھی موسوم کیا ہے۔ اس کی حقیقت کو صورت انسانیہ میں محدود کرنا، محصور کرنا یا تصور کرنا سب سے بڑی جہالت ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام باوجود اپنی وسعت حقیقت کے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں جلوہ گر ہوتے تھے۔ تو صحابہ یہی سمجھے تھے یہ دحیہ قلبی ہے، لیکن ہوتے تھے جبرائیل، لیکن اپنی نورانی حقیقت کو قائم رکھتے تھے۔
وہی رہتے نور ہی تھے لیکن انسانی شکل آ جاتی تھی. جیسے انسان کوئی اپنے اوپر کوئی کمبل اوڑھ لے تو اور شکل ہو جاتی ہے, پینٹ شرٹ پہن لے تو اور شکل لگتی ہے. شکل سے مراد پورا جسم. اسی طرح جیسے بچے برہنہ ہوتے ہیں, آپ گھر میں دیکھ سکتے ہیں, ان کو برہنہ دیکھیں تو اور لگتے ہیں, کپڑے پہنا دیں تو اور لگتے ہیں, جس ڈیزائن کے پہنا دیں اور لگتے ہیں. تو یہ روح رہتا بچے ہی ہے یا انسان ہی ہے. یہ سمجھانے کے لیے مثال دی. تصوف چونکہ مشکل ٹاپک ہے اس لیے مثالوں سے سمجھایا جاتا ہے. تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت جبرائیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے تھے, وہی لاتے تھے. حقیقت جو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنی قائم رہتی تھی, اور دحیہ کلبی اس سے برا ہے. حضرت فرشتے ہیں حضرت جبرائیل کی. ویسے انسان اشرف المخلوقات ضرور ہے لیکن یہاں بات کمپیریزن کی ہو رہی ہے. تو یہ ساری میری گفتگو سے کل بھی اور آج یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حقیقت پر قائم رہتے ہوئے صورت انسانیہ میں جلوہ گر ہوئے. اسی طرح ذات باری تعالیٰ, یہاں سمجھانا یہ مقصود ہے, ذات باری تعالیٰ اپنی حقیقت کبریٰ پر قائم رہتے ہوئے مراتب تنزل میں بدرجہ اولا تعینات اور مظاہر میں جلوہ گر ہو سکتی ہے. اللہ کی صفات برکت, لیکن ہمیں چیز نظر آتی ہے سب اللہ کی صفات ہے. اسی کو ہم تعینات کہتے ہیں, مظاہر فطرت کہتے ہیں. لوگ مری دیکھنے جاتے ہیں, سیر سپاٹے کرنے جاتی ہیں, مظاہر فطرت دیکھنے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھنے جاتے ہیں. یہ پہاڑ, یہ کوثر, یہ آسمان, یہ سورج, چاند, سب اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کر رہے ہیں. سب سے بہتر اور بڑا اظہار کرنے والا خود انسان ہے جو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اسی بات کو یعنی اپنی حقیقت پر قائم رہتے ہوئے دوسری شکل میں روپ دھار لینا, اپنی حقیقت پر قائم رہتے ہوئے, اسے ہی تمثل کہا جاتا ہے. فتمثل لها بشرا سویا, جو میں نے آیت پڑھی ہے, تو پس وہ ظاہر ہوا, تمثل کیا ایک مکمل بشر کی شکل میں. غالباً اتنا زور میرا لگانے سے آپ کو کافی دنوں سے لگا رہا ہوں, سمجھ آ گیا ہوگا. اب ٹی وی کو دیکھیں آپ, سکرین پر اصل تمثل ہوتا ہے لیکن اصل اس کے تمثل کے احکامات بھی مختلف ہیں. اب خانہ کعبہ, آپ نماز کے اوقات ہیں تو چاہے وقت بے شک کسی ملک میں ایک ہی کیوں نہ ہو, سعودی عربیہ بھی نہ ہو, سعودی عربیہ بھی ہو, یعنی دوسرا ملک نہ ہو, سعودی عربیہ ہو, تو ٹی وی پہ امام صاحب جماعت کرائیں تو آپ ان کے پیچھے جماعت نہیں پڑھ سکتے, آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ امام صاحب جو جماعت کرا رہے ہیں وہ امام صاحب جو اصل ہیں, جو اپنے محراب میں کھڑے ہیں یا خانہ کعبہ کے پاس کہیں کھڑے ہیں, وہ جو جماعت کرا رہے ہیں, وہ جو ٹی وی پہ آ رہا ہے وہ کیمرہ اس کا تمثل لے رہا ہے. امام صاحب لگ وہی رہے ہیں لیکن اصل ادھر ہے. یہ تمثل ہے, اسی کا نام تمثل ہے کہ اور روپ میں, فوٹو کی شکل میں, تصور کی شکل میں جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو تمثل کے پھر احکامات بھی مختلف ہو گئے نا, وہ نماز نہیں ہوگی آپ کی. اسی طرح چاند کو بھی دیکھیں, شور لوگ کرتے ہیں, میں ادھر تو نہیں آتا خیر, کیونکہ اب تو چاند دکھانے کے پیسے, چاند نہ دکھانے کے پیسے لوگ لیتے ہیں. بھی جس ملک میں چاند آیا ہے وہاں روزہ ہوگا, جس ملک میں چاند نہیں آیا وہاں روزہ نہیں ہوگا. کسی کو دیکھ کے تو آپ تمثل ہی ہوگا نا, جیسے ٹی وی پہ نماز تو نہیں پڑھ سکتے. آپ ٹی وی کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے, بھی خانہ کعبہ میں نماز ادا کروں, آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ یہ تمثل ہوگا نا, کیونکہ اصل تو نہیں ہے نا, وہ تو فوٹو, کیمرے نے فوٹو لی ہوئی ہے. پر چونکہ یہ معنی عوام کے لیے غلط فہمی کا موجب ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزوں یعنی اصنام اور دیگر تعینات کی عبادت جب اس کی عبادت ہے تو پھر مشرکین پر اعتراض کیوں؟ کہ جب ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں میں موجود ہیں, بتوں میں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ کی مخلوق مٹی پتھر بت یہ سب مخلوق ہیں, اس سے تو وہ تو بنائے گئے ہیں, وہ اللہ کی مخلوق ہوئی نا, تو ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ایسی بات نہیں. یا یہ کہنا کہ پتھر بھی خانہ کعبہ کے میں ادھر حکم ہے, شریعت مطالعہ نے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی, ایون سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہے. تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے پھر آپ مشرکین کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا عزیزان گرامی قدر یہ جواب ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی یہ دیا ہے جواب, اور انہی کے جواب سے ہے کہ درجہ اطلاق کو استحقاق عبادت ہے. کیا جواب ہے؟ کہ درجہ, میں سمجھاتا ہوں کہ درجہ اطلاق کو استحقاق عبادت ہے.
مراتب تنزل و حدوث جن میں اصنام اور دیگر تمام تعینات آتے ہیں لائق عبادت نہیں. آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، لہذا تعینات کی عبادت ممنوع ہے، حرام ہے، شرک ہے. شرک سے بڑا کون سا جرم؟ بس یہ تو نہیں کافی ہے. باوجود اس سے کہ سب مظاہر ذات ہیں، مگر چونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، انبیاء دیگر نے اور شارع علیہ السلام نے، جن کی شریعت کے ہم اتباع کرتے ہیں، صرف درجہ اطلاق کو جو خدا کی ذات سے مختص ہے لائق عبادت ٹھہرایا ہے. لہذا تعینات جن میں درجہ اطلاق کو چھوڑ کر ساری کائنات شامل ہے مستحق عبادت صرف اس لیے نہیں کہ مصطفیٰ کریم شارع اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ممانعت فرمائی ہے اور اللہ کی اذن سے ممانعت فرمائی ہے. وما ینطق عن الہویٰ، میرے مصطفیٰ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. عزیزان گرامی قدر، یقیناً اسی حکم امتناعی کی پاسداری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے بھی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ کہا تھا. شعر سنائیں، بڑا کمال کا ہے. علامہ ہے نا، ایسے تھوڑی علامہ کا نام لکھتے ہیں، کوئی دین فروشی تو نہیں کرتے تھے نا، وہ تو صحیح محبت کرتے تھے اہل بیت سے، اللہ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقی کو بھی سمجھتے تھے، شکوہ جواب شکوہ، اور محبت مجازی کو بھی سمجھتے تھے، ایک دوسرے میں مکسنگ نہیں کرتے تھے. تو شعر سماعت فرمائیں. رشتہ آئین حق زنجیر پا است، رشتہ آئین حق زنجیر پا است، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است. ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ ہا پر خاک او پاشید میں. ترجمہ کیا ہے کہ قانون الہی کا ڈورا زنجیر پا بنا ہوا ہے، اور پھر حضور ختم المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم گرامی کا پاس ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں سیدہ زہرا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کی لاحد مبارک کے گرد طواف کرتا اور ان کی تربت پاک کی مٹی پر سجدے نچھاور کرتا. اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے. تو ثابت ہوا عزیزان گرامی قدر کہ تعینات لائق سجدہ اور عبادت نہیں ہے. لائق سجدہ اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور حکم فرمایا ہے تمہارے رب نے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس قاعدہ پر شاہد ہے کیونکہ عبادت لغت میں انتہائی عز و مذلت کا نام ہے، ذلت مذلت کا نام ہے، جس کی مستحق وہ ذات ہی ہو سکتی ہے جو انتہائی قدرت و عظمت سے موصوف ہو، جیسا کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی اس بات کو تفصیل لکھا ہے. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلا شیئر کریں گے وجود غیر اللہ کی نفی. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.